الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدے کا سبق شروع کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ویڈیو میں آ چکا ہے، تو اس ویڈیو کی وجہ سے میں نے ایک دوسری ویڈیو اسی سبق کے حساب سے بنانی شروع کی ہے، حروف مفردات کے حوالے سے۔ آج اس کی ہم نے مکمل سے تفصیل پڑھنی ہے، تفصیل پڑھ کے پھر آگے سے ہم نے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ آپ کو پتہ ہے کہ حروف مفردات کتنی ہیں؟ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حروف مفردات یہاں سے لے کر الف سے لے کر یا تک 29 ہیں۔ حروف مفردات 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ مطلب الف، با، تا، یہ جو حروف مفردات ہیں اس کو ہم نے عربی لہجے میں ادا کرنا ہے، نہ کہ اردو تلفظ میں۔ جیسے پڑھتے ہیں بے، تے، فے، ہے، خوئے، توئے، زوئے، اس طرح ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے پڑھنا ہے با، تا، ثا، حا، خو، طا، ظو پڑھیں۔ حروف مفردات میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں یعنی موٹے ادا کرنے ہیں ہم نے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ مطلب جو 7 حروف ہم نے موٹے کر کے پڑھنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہم نے موٹے کر کے پڑھنے ہیں، اور اس کا مجموعہ ہے خضع، واغن، قد۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، جو ہم ہونٹ سے ادا کرتے ہیں۔ ہونٹ سے ادا ہونے والے 4 حرف ہیں، اور ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ آخری میں ہے ان تینوں حروف ز، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیدیہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کو تفصیل بتاتی ہے۔ اس تفصیل میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ ایک تو اردو لہجے میں ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھنا، قرآن پاک اردو لہجے میں قاعدہ نہیں پڑھنا، عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ اردو لہجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بے، تے، فے، ہے، خے، مطلب اس طرح توئے، زوئے، یہ طریقہ اردو لہجے کا ہوتا ہے۔ تو عربی لہجے کا کیسا ہوتا ہے؟ با، تا، ثا، حا، خو، طا، ظا، یہ عربی لہجے کا حساب ہے۔ تو اس 29 حروف میں مستعلیہ حروف کتنی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، مستعلیہ حروف 7 ہیں جو ہر صورت میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ خو، صاد، یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، مستعلیہ حروف ہیں، اور ان میں 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہے با، فا، میم، واو، یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔
باقی حروفوں کو ہونٹوں سے نہ ہلنے دیں، کیونکہ ہونٹوں کے اوپر باقی حروف کی ادائیگی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی کی آواز دیتے ہیں، جیسے ز سختی سے پڑھ کے سیٹی کی آواز نکالتی ہے، ز سین صاد۔ یہ الحمدللہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے، باقی ہم ادائیگی شروع کرنے لگے ہیں۔ الف، الف یہ آگے بھی لکھا ہوا ہے، الف الف، با با، بے نہیں پڑھنی، بے اردو لہجہ ہے، میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے۔ با، تا تا، سا سا، جیم، ہا ہا، حلق میں سے اس کی آواز نکالنی ہے، ہا، خو خو خو، ہا ہا، خو، دال دال، ذال، زال نہیں پڑھیں گے، زا، یہ آپ کو میں نے بتایا ہے پیچھے سے، یہ زا جو ہے یہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور یہ 3 حروف ہیں، زا، سین اور صاد۔ یہاں پہ ذال ہے، ذال کو ہم نے کیا کرنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، ذال، رو رو، ز، یہ سختی والے حروف ہیں، اس کو سختی سے پڑھنا ہے آپ نے، سیٹی کی طرح آواز نکلنی چاہیے، ز ز، سین، شین، صاد صاد، ضاد، طا طا طا، اس چیز میں، اس لفظ میں اور یہ اوپر تا، اس لفظ میں دھیان کرنا ہے، کیونکہ تا اور طا اس میں فرق کیا ہے، ادائیگی کا، لفظوں کا بھی ویسے سامنے سے دکھائی دے رہا ہے، فرق ہے کافی سارا، تو ادائیگی کا بھی اس طرح فرق ہے، وہ تا ہے، یہ طا ہے، طا، زو زو، زا نہیں کرنا، زوا نہیں کرنا، زو زو، عین، یہ حلق میں سے آواز آئے گی عین کی، عین، غین۔ اچھا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں پہلی لائن میں جیم کے اوپر یہ مد ہے، یہ مد متصل ہوتی ہے، اور جس لفظ کے اوپر یہ مد ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ مد متصل جیم، جیم کے اوپر مد ہے تو اس کو بھی ہم نے کھینچا ہے، اور آگے دال کو بھی ہم نے کھینچا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے، یہاں ذال کے اوپر بھی مد ہے، سین، شین، جہاں پہ یہ مد متصل ہے وہاں پہ ہم اس لفظ کو کھینچیں گے، جیسے یہاں پہ غین، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد فا فا، یہ ہونٹوں والے حروف ہیں، فا، قاف، کاف، یہ آپ فرق جان لیں، یہ بھی قاف ہے، یہ بھی کاف ہے، لیکن یہ قاف پر کر کے پڑھی جاتی ہے اور یہ کاف بری کر کے پڑھی جاتی ہے، قاف جو 2 پوائنٹ والی ہے، 2 نقطوں والی ہے،
تو اس کو قوف پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ کیف ہوگی، لیکن اس کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے کیف. آگے لام میم نون واو. دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو بالکل ہماری آواز واو کی ہی بن جائے گی. واو. حلق کا ہماری گردن کا جو آخری حصہ جو ہماری چھاتی کی طرف جا رہا ہے وہاں سے یہ ہا آئے گی، چھاتی میں سے ہا نکلے گی. حمزہ یا. یہ ہماری ہوگی پہلے قاعدے کی مکمل سے تفصیل. تو اس کو ہم نے انشاءاللہ عز و جل تسلی سے پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ ہم آگے سے اس میں پریشان نہ ہوں، تاکہ اس لفظوں کا ہمیں تسلی سے پتہ ہو جائے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.